آج کے اس خطبہ جمعہ میں بڑے مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ اس دل کے تعلق سے چند باتیں رکھ سکوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم لا ینفع، کون سا یوم ہے، کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یوم لا ینفع مال و بنون، کہ اس دن نہ انسان کو اس کے مال کام آنے والے ہیں، نہ اس کی دولت کام آنے والی ہے، اور نہ اس کے اولاد کام آنے والے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر ہم مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اولاد کے پیچھے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے روز نہ تمہارے اولاد کام آنے والے ہیں اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کام آنے والی ہے۔ جو چیز کام آنے والی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے مال کے پیچھے بھاگنے والوں، اے اولاد کے پیچھے بھاگنے والوں، اے اولاد کی خوشیوں کے خاطر حرام و حلال ساری چیزوں کا فرق چھوڑ دینے والوں، اے مال کو جمع کرنے والوں، سنیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے روز نہ تمہارے مال کام آنے والے ہیں، نہ تمہارے اولاد کام آنے والے ہیں، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جو چیز کام آنے والی ہے وہ انسان کا قلب سلیم ہے، وہ اچھا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، خون کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، سارا بدن صحیح ہے، اور اگر یہی خراب ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ دل جب اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے، جب اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، جب اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، نبی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دل میں محبت ہوتا ہے، تب یہ دل جو ہے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا دل درست نہیں ہو جاتا۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کو ایمان کو درست کرنا ہے تو ایمان کو درست کرنے سے پہلے آپ کو اپنے دل کو درست کرنا ہوگا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا زبان درست نہ ہو جائے۔ ایمان کو درست کرنے کے لیے دل کو درست کرنا پڑے گا، اور دل کو درست کرنے کے لیے زبان کو درست کرنا ہوگا۔ سامعین کرام، اس دل کو درست کریں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس افضل، کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نرم دل والا انسان، جس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ وہ صدوق اللسان، اور جو سچ بولنے والا ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ یہ دل کی بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، اور ٹوپی اوپر کرتا پاجامہ پہن کر، بڑے سج دھج کر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہاری پہناوے کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین جس چیز کو دیکھتا ہے وہ یہ دل ہے اور آپ کے اعمال ہے۔ اس عمل کی اور درست دل کی اللہ رب العالمین کی آپ اہمیت اور فضیلت ہے۔ سامعین کرام، اس دل کو درست کرنا ہوگا، اس دل کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لانا ہوگا، اور اس دل کو نرم کرنا ہوگا۔ وہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کلو محموم قلب، کہ ہر نرم دل والا انسان اللہ کو پسند ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ تو سمجھ گئے کہ صدوق اللسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے سچی بات کریں اور جھوٹ چیزوں سے، جھوٹی باتوں سے اجتناب کرے، دور رہے، ہمیشہ سچ بولے، لیکن یہ محموم القلب کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دل جس میں کینہ نہ ہو، ایسا دل جس میں حسد نہ ہو، ایسا دل جس میں اپنے بھائی کے لیے کوئی عداوت اور دشمنی نہ ہو، ایسا دل جس میں اپنے بھائی کے لیے محبت ہو، ایسا دل جس میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو، ایسا دل جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو، ایسا دل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ایسا دل جب وہ گناہ کے کام کرتا ہو تو وہ خوف کے مارے وہ کانپ اٹھتا ہو، یہ نرم دل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ سامعین کرام، ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دل کو اصلاح کرنا پڑے گا، اپنے دل کو درست کرنا پڑے گا۔ اور یہ دل نرم کب ہوگا؟ چند ایسے نقاط بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس کو اگر آپ عمل میں لاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، اور یہ نرم دل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا عمل جو ہمارے اس دل کو نرم کرتا ہے وہ موت کی یاد ہے، وہ موت کی یاد ہے۔ موت یہ ایسی چیز ہے جو آنن فانن آ سکتی ہے، موت یہ اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک متعین ٹائم لکھ دیا ہے، جب وہ ٹائم ہو جاتا ہے، جب وہ وقت ہو جاتی ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دیا جاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر کسی اجنبی یا کسی مسافر کی عزت کرا رہو، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ، موت سے غافل ہو جاؤ اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو کسی مسافر کی طرح رہو، کسی گمنام شخص کی طرح رہو، کسی اجنبی کی طرح رہو۔ مگر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آج تو آج بلکہ اپنے فیوچر کے پورے پلانس میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے دن یہ، کل سائیکل، پرسوں موٹر سائیکل، اس کے بعد گاڑی، اس کے بعد بنگلہ، اس کے بعد گھر، اس کے بعد بلڈنگ، اس کے بعد لگزریس لائف، اور نہ جانے کتنی خواہشات جو ہے ہم اپنے دل کے اندر بٹھا کے رکھے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے صبح شام 24 گھنٹے اپنی پوری زندگی کھپا کر لگے ہیں، پوری زندگی اس کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اس موت سے غافل رہتے ہیں جس موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ موت یہ آنن فانن آ جاتی ہے۔ انسان سجدے کی حالت میں ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کو موت آ گئی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا۔ انسان کہیں سفر میں ہے، راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی میں اس کی وفات ہو گئی۔ انسان کھیل کود میں لگا ہوا ہے، اس کا موت کا وقت ہو گیا، اسی حالت میں کرکٹ کھیلتے ہوئے، گیم کھیلتے ہوئے، فری فائر اور پبجی کھیلتے ہوئے اسی حالت میں اس کو موت آ گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوئی انسان کسی کام میں مشغول ہے، کسی کام کو کرتے ہوئے اس کو موت آ گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان رات کو سوتا ہے، بہت اچھے سے اپنے خاندان کے والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کھاتا ہے، ہنستا ہے، اور رات کو سونے کے لیے جاتا ہے اور سویا ہی رہ جاتا ہے۔ اس پر موت کا فرشتہ آ پہنچتا ہے، اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ موت یہ ایسی چیز ہے جس کا ایک مقررہ وقت ہے اور وہ اپنے اس وقت پر آتا ہی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے، یہ موت اپنے وقت پر آنی ہی ہے اور یہ اپنے اس مقررہ وقت پر آتی ہے جس کا کسی کو بھی خبر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب انسان کی وقت مقررہ آ جاتی ہے، جب انسان کے موت کا وقت آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے مہلت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، موت کو یاد کریں، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ ایک دوسرا نقطہ، دوسرا عمل جس کے کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے جنازے کو غسل دیجیے، اپنے والدین کو غسل دیجیے۔ آپ کے بھائی کا انتقال ہوا، آپ کے ابو کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، آپ کے دادا کا انتقال ہوا، آپ اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیجیے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ آپ اپنے والد
गया, जो अपनी पूरी जिंदगी मुझे खुश रखने के लिए मेहनत और मशक्कत करता रहा, जो पूरी जिंदगी मुझे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए मेहनत और मशक्कत करता रहा, और आज वो दिन है कि ये मेरा बाप है जिसको मैं अपने हाथों से 3 कपड़ों का कफन पहना रहा है, कफन दे रहा हूँ। इससे दिल दर्द होता है। सामने किराम, ये दूसरा नुक्ता था। तीसरा नुक्ता जिसके जरिए से हमारा दिल गर्म होता है, तीसरा अमल जिसके जरिए से हमारा दिल दुरुस्त होता है, वो ये कि कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, कब्रिस्तान में जाएं, कब्रिस्तान में देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुरूरुल कुबूर, के कब्रिस्तान की ज़ियारत करो, क्योंकि ये कब्रिस्तान तुम्हें मौत की याद दिलाती है। चाहे कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान आपको गवाही देंगी, वो चीख चीख कर पुकारती होगी कि ऐ फला शख्स, तू जो आज दुनिया की रंगीनियों में मस्त है, दुनिया की महफिलों में मस्त है, कल तुम्हें भी यहाँ आना है, कल तुम्हें भी ये 5 फीट जमीन के अंदर दफन होना है, कल तुम्हारा भी ठिकाना यही खबर है, यही जमीन के नीचे तुम्हारा जो ठिकाना है। आज तुम दुनिया के अंदर घूम रहे हो, दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो, दुनिया को हासिल करने के लिए लगे हो, माल जमा करने के लिए लगे हो, अपने रब को भुला बैठे हो, अपने मकसद हयात को भुला के बैठे हो, अपने जिंदगी को मकसद को भुला के बैठे हो, अपने नबी की नाफरमानी कर रहे हो, अपने अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। कल तुम्हें मरना है और तुम्हें रब के पास रुजू करना है, यही कब्रिस्तान में तुम्हें भी आना है, यही जमीन के अंदर तुम्हें भी दफन होता है। अपने घर को छोड़कर, अपने बंगलों को छोड़कर, अपने बिल्डिंग को छोड़कर, अपने वाली बिस्तर को छोड़कर तुम्हें इस जमीन के अंदर आना है और तुम्हें अपने रब के पास रुजू होना है। लिहाजा कब्रिस्तान की ज़ियारत करें। इस कब्रिस्तान की ज़ियारत करने से दिल नर्म होता है और ये दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ रुजू करता है। चौथा अमल इस दिल को नर्म करने के लिए वो ये कि कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद यकीन मानिए ये मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा अजीम नेमत है। ये एक ऐसी किताब है जो हिदायत है तमाम लोगों के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो। अगर वो हिदायत पाना चाहता है तो इस किताब को पढ़े। इस किताब के अंदर वो सारी तालीमात दी है, वो सारे अहकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं, जिसको कर इंसान अपनी जिंदगी को भी संवार सकता है और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकता है। इस कुरान की तिलावत से जो है दिल नर्म होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वलौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि ये कुरान ये ऐसी किताब है कि अगर ये पहाड़ों पर नाज़िल की जाती तो वो रेजा हो जाता। मगर अफसोस कि आज हमारा दिल ये पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका है। हमारे घर में कुरान पड़े हुए हैं, मस्जिद में कुरान रखे हुए हैं, घर के तख्तों पर कुरान पड़े हुए हैं, गर्द गुबार लगे हुए हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि हम कुरान को पढ़ें, हम कुरान को पलटा कर देखें। यहाँ तक तौफीक नहीं होती कि जिस कलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आम करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को इस कुरान की तालीमात को पहुंचाने के लिए इतने ज़ुल्म और सितम सहे, साहबे किराम शहीद हुए, अपनी जान की कुर्बानियां दी, और उस कुरान को जो आज हमारे पास है हम घर में बाजार में रखे हुए रहते हैं, हमें इसकी तौफीक नहीं होती कि हम इसको पढ़ें। इसमें जो लोग पढ़ना जानते हैं वो लोग तो ज्यादा खताकार हैं, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते उनको भी एक ऑप्शन है आज के सोशल मीडिया के दौर में कि इजीली अगर आप चाहें कुरान को सुन सकते हैं, कुरान को तिलावत से अपने दिल को लबरेज कर सकते हैं, अपने दिल को सुकून पहुंचा सकते हैं। लिहाजा कुरान की तिलावत करें। ये कुरान की तिलावत से जो है दिल नर्म होता है। पांचवा नुक्ता और पांचवा अमल जिसके जरिए से हमारा दिल नर्म होता है वो ये है कि आप अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह का जिक्र करने से इस दिल को सुकून मिलता है, इस दिल को नरमी महसूस होती है, इस दिल की दुरुस्ती होती है, इस दिल की इस्लाह होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें, जहां भी हो, जिस काम में भी हो, जहां भी आप जिस चीज में भी बिजी हो, आप सुभान
سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اس طرح کے اذکار جو ہے وہ اپنی زبانوں سے ادا کریں. اس کے ذریعے جو ہے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. انسان جو ہے یہ ہر چیز میں سیٹسفیکشن ڈھونڈتا ہے. انسان کو ہر چیز میں اطمینان چاہیے ہوتا ہے, تسلی چاہیے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اگر آپ حقیقت میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے دل کو سیٹسفائی کر دے گا, آپ کے دل کو سکون بخشے گا, آپ کے دل کو تسلی دے گا, اور اللہ کے ذکر سے ہمارا دل جو ہے یہ نرم ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو دل جو ہے یہ نرم ہوتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے, اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے, اس دل کی درستی ہوتی ہے, اس دل کو تسلی ملتی ہے. چھٹا نقطہ جو اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں. گناہ ہونے کے بعد گناہ پر گناہ نہیں کرنا ہے, بلکہ اس گناہ کو گناہ سمجھ کر اس گناہ سے توبہ استغفار کرنا ہے, اس گناہ سے پیچھے ہٹنا ہے, اور اس کو غلط سمجھ کر اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا ہے, اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو وہ گناہ سمجھ کر جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور رب سے اپنے گناہ کی وہ معافی طلب کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے دل سے وہ کالا سیاہ دھبا ہٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, جو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر لگا ہوا تھا. اسی طرح اگر کوئی شخص خطا کار ہے, گناہ کا کام کرتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا, تو ایسے لوگوں کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے خطاؤں کی وجہ سے, ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. لہذا جب ہم سے خطا ہو جائے تو ہم خطا سے رجوع کریں, نیکی کی طرف آئے اور اپنے گناہ سے توبہ استغفار کریں. اس سے جو ہے ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور اس دل کی درستی ہوتی ہے. ساتواں نقطہ جو اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضروری ہے اور ساتواں عمل وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گاؤں محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, اپنے ایریا میں ان بچوں کی خیال رکھیں, ان کی کفالت کریں جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جو ضرورت مند ہے, جن کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ ان کو مدد کریں, ان کو کھانے کے لیے کھانے دیں, ان کو پینے کے لیے پانی دیں, ان کو رہنے کے لیے گھر کا جگاڑ لگا دیں, ان کے پہننے کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دیں. سامعین کرام, اگر ہم آج گھروں میں رہ رہے ہیں, ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانے ہیں, پینے کے لیے پانی ہے اور بدن کو ڈھکنے کے لیے بہترین اور عمدہ کپڑے ہیں, تو یقین مانیے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب شدید بارش ہوتی ہے, تیز بارش ہوتی ہے, تو آپ کے سر پر اللہ رب العالمین نے چھت رکھا ہے, جھوپڑی رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے. نہیں تو جائیے اور دیکھیے آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے مل جائیں گے جو کھلے آسمانوں میں رہتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو انہیں سکون محسوس نہیں ہوتا, نہ دن کو وہ چین سے رہتے ہیں, نہ رات کو وہ سو سکتے ہیں, نہ کھانے کے لیے کھانا ہے, نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانا ہے, نہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ جو ہے کفایت کریں, ان لوگوں کا مدد کریں, ایسے لوگوں کی. اس سے جو ہے دل نرم ہوتا ہے اور اس سے دل کی درستی ہوتی ہے. اس سے اپنے آپ کی زمین کو انسان یاد کرتا ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے, یہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے, یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں, یہ جو پانی ہم پی رہے ہیں, یہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ سکون جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے, یہ صحت مندی جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے,
یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کے لیے بھلائی کریں جو لوگ اس چیز کو افورڈ نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہے۔ آپ ان لوگوں کو جائیں اور دیکھیں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ ان کی مدد ضرور کریں۔ اس سے جو ہے دل نرم ہوتا ہے اور اس دل کی درستی ہوتی ہے، اور جب یہ دل نرم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دل کو پسند کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو دل کو نرم کرنے کے لیے بیان کی گئی، جو اس دل کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے حوالے سے بیان کی گئی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں لائیں، اپنے دل کو اللہ رب العالمین سے جوڑیں، لہذا اپنے دل کو درست کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سے تمام طرح کے حسد کو، تمام طرح کے کینہ کپٹ کو اللہ رب العالمین ختم کر دے۔ رب العالمین ہمیں ہمارے دل کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس دل کے اندر شیطانوں کا جو وسوسہ ہے ان وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ رب العالمین ہمارے دل میں جو خطائیں ہیں رب العالمین تو انہیں معاف کر دے۔ رب العالمین ہم نے جو گناہ کے کام کیے ہیں رب العالمین تو غفور ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے، رب العالمین ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔